الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائیں انہیں میدان جنگ میں تو منتشر کر دیں، خوف زدہ کر دیں ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندیشہ کریں خیانت کا کسی قوم سے تو پھینک دیں ان کی طرف ان کا عہد واضح طور پر، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔ اور ہرگز خیال نہ کریں کافروں کا کہ وہ بچ کر نکل گئے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو، قوت اور باندھے گھوڑے، تاکہ تم خوف زدہ کرو اپنی جنگ کی تیاری سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو، ان کھلے دشمنوں کے علاوہ۔ تم نہیں جانتے ہو انہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے انہیں۔ اور جو چیز خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کا اجر پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کفار مائل ہوں صلح کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مائل ہو جائیں اس کی طرف، اور بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیں تو بے شک کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی اپنی نصرت اور مومنوں سے، اور اسی نے الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، تو نہ الفت پیدا کر سکتے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان۔ بلا شبہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں مومنوں سے۔ پچھلے مرتبہ آپ سن چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شرک اور کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے باغی ہوتے ہیں، ان کا منہ دونوں جہانوں میں کالا ہوتا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جس طرح جنگ بدر میں کفار قتل ہوئے، قید ہوئے، یہ ظاہری سزا تھی، اور باطنی یہ کہ جب اسرائیل ان کی روحیں نکالتے تھے تو ان کے منہ پر اور پیٹھ پر مارتے تھے اور کھینچ کر نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ اب مزہ چکھو ان اعمال کا جو تم نے پہلے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی حال فرعون اور اس کی قوم کا ہوا، کیونکہ ان کے اعمال بھی اس طرح تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو جٹلانا، اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف دینا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو عذاب میں پکڑا اور غرق کیا، کیونکہ وہ ظالم تھے۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے، اور باوجود عقل کے اللہ تعالیٰ کی ہستی سے انکار انتہائی برا فعل ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد عہدی کی۔ بدر میں، احد میں اور خندق کے موقع پر باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پختہ عہد کرنے کے، انہوں نے مشرکین مکہ سے ساز باز کی اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی، جس کی پاداش میں ان کو مدینہ پاک سے نکالا گیا اور حکم ہوا جو عہد توڑے اس سے عہد توڑ لو اور اس کو علانیہ بتا بھی دو۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی وہ دونوں جہانوں کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس کے برعکس جنہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے نوازے گئے، اور یہ اطاعت صرف ان کو نصیب ہوئی جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی اور جن کے دل و دماغ روشن ہوئے اور شیطان و نفس سے اس طرح محفوظ ہوئے۔ آج کا فرمان بھی انہی حالات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ زمانہ ایسا تھا کہ اشاعت اسلام کو دیکھ کر دشمنان اسلام، خواہ وہ مشرکین مکہ تھے یا یہود مدینہ جو حسد میں جھلے بھنے ہوئے تھے،
اور ہر وقت اس کوشش میں تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مگر جن کا محافظ رب ہو ان کو کون مٹا سکتا ہے؟ مٹانے والے مٹتے گئے اور اسلام کا سورج ایسا طلوع ہوا کہ ہر طرف روشنی ہوگی۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، باوجود عہد کے بدر میں مشرکین کی مدد کی، احد میں، اور کعب بن اشرف مکہ معظمہ سے سب کو ابھار کر لایا، بہت بڑا لشکر مدینہ پر چڑھ کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام اور نامراد واپس کیا۔ یہودی بنو قریظہ اور بنو النذیر تیار تھے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے، لیکن جب مشرکین مکہ حملہ آور ناکام واپس گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی طرف توجہ فرمائی کہ تم بدعہدی کئی بار کر چکے ہو، اب تم یہاں نہیں رہنا۔ انہوں نے مذاکرات کی درخواست کی، حضرت سعد بن معاذ کو منصب مقرر کیا جنہوں نے ان کے قتل کا مشورہ اور حکم دیا۔ اس طرح وہ 600 کے قریب قتل کیے گئے۔ مدینہ پاک ان سے پاک کیا گیا۔ اس کو اس وقت کے یہودیوں اور آج کے اسرائیلی ظلم سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ لوگ فرعون اور آل فرعون کی طرح تھے جو موسیٰ کے اونٹیوں کو قتل کرنے کے درپے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کے پیروکاروں کو ان کے جرم کی سخت سزا دی، سب کو سمندر میں غرق کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ یہ لوگ بھی اسی راہ میں چلے تھے، ان کی سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ بد عہدی کریں تو آپ کی طرف سے ان کے عہد توڑنے سے پہلے اعلان کر دینا چاہیے اور پھر ان کا عہد ان کے منہ پر مار دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ حکم ہوا کہ اگر یہ لوگ صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صلح قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محافظ ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہوا کہ چونکہ دشمنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بہت مضبوط کرنا چاہیے۔ پہلی بات اپنے گروہ میں اتحاد، دوسری بات اللہ تعالیٰ کا ذکر، تیسری بات اسلحہ کی تیاری اور سواری کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اتنی تاکید کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھوڑا جہاد کے لیے رکھے گا اس کا ہر کام ثواب میں شمار ہوگا اور گھوڑے سے اس کی ہر چیز میں برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود انصاری کا قول ہے کہ ایک شخص ایک اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈالے لایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی بطور نذرانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسی ہی 700 اونٹنیاں اس طرح نکیل ڈالے تم کو دی جائیں گی۔ اس ہدایت کے ساتھ اس وقت کی حالت بھی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد اتنی بابرکت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں خون کے رشتے سے زیادہ محبت ڈال دی، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قریب ہی جنگ باعث گزری تھی جس کی وجہ سے بے شمار جانی نقصان ہوا تھا اور آپس میں سخت عداوت پیدا ہو گئی تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت پیدا کر دی اور خون کے رشتے سے زیادہ باہمی محبت کے رشتہ میں منسلک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد، جان اور مال سے زیادہ ڈال دی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے فکر رہیں۔ یہاں اس ہدایت کے ساتھ یہ سبق بھی ملا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دونوں جہانوں میں سرخرو کرنے کا باعث ہے، وہاں آپس میں محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے، جو سینے صاف کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور سینے صاف صرف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم